رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ اپنی پیدائش کے مقام سے باہر فوت ہونے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا جو پیدا بھی وہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، پھر فرمایا کاش یہ اپنی پیدائش والی جگہ سے باہر فوت ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ سے دور فوت ہوتا ہے تو جنت میں اسے اس کی پیدائش گاہ سے موت کی جگہ تک کا فاصلہ ماپ کر جنت دی جاتی ہے۔ معاف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کیا جاتا تو پھر اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ آگ کے دو پہاڑ۔ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، یہ دونوں پہاڑ ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ ننگا نہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کھلی جگہ یعنی میدان میں ننگا نہاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے، پس جب تم میں سے کوئی شخص نہائے تو پردہ کرے۔ نااہل لوگوں کی حکومت قیامت کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے دریافت کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا وظیفہ پڑھے بغیر سو جائے پھر وہ اسے نماز فجر سے لے کر ظہر کے درمیان تک کسی وقت پڑھ لے تو یہ اس کے لیے ایسے ہی لکھا جائے گا گویا اس نے اسے رات ہی میں پڑھا ہے۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔